زلیخا کی سازشوں اور مکاریوں کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، اور عزیز مصر کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ مصر میں ہو رہی باتیں اور فتنوں کو دبا دیا جائے۔ قید خانے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور قیدیوں کو توحید، اچھے اخلاق اور اعمال صالح کی دعوت دی۔ تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہایت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے اور آپ کو ایک برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام جس دن قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی اس قید خانے میں لائے گئے۔ دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک رات ان دونوں قیدیوں میں جیل میں خواب دیکھا کہ جس سے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں اور تمام تعبیریں صحیح ثابت ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ لہٰذا پہلے قیدی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے قیدی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ لہٰذا کچھ ہی دنوں بعد جب مصر کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تو مشروب پلانے والا ملازم اس پر ظلم ثابت نہ ہو سکا اور باورچی مجرم ثابت ہوا، جس کے تحت باورچی کو سزائے موت سنائی گئی اور مشروب پلانے والے کو بری کر دیا گیا، یہاں تک کہ دوبارہ وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا۔ جب مشروب پلانے والا اس ملازم کو قید سے بری کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کے لیے انہیں یقین دلانا اور بتانا کہ میں کسی جرم کے بغیر اس قید خانے میں بند ہوں۔ لیکن قید خانے سے رہا ہونے کے بعد وہ خادم حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک قید خانے میں یوں ہی قید رہے۔ قید خانے میں کئی عرصے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک عرصے بعد مصر کے تخت پر ایک بادشاہ کے جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشین ہوا۔ وہ ایک نیک صفت بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں کہ جنہیں 7 پتلی گائیں نکل رہی ہیں اور فصل کی 7 بائیں بڑی ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ وہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا، لہٰذا اس نے تمام کاہنوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور انہیں اپنا خواب بیان کیا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لہٰذا تمام کاہن اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کے بعد بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ ایک بے معنی خواب ہے جو آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب ہے۔ لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام پوشیدہ ہے جو خداوند کی طرف سے اسے دکھایا گیا ہے۔ اسی دوران دربار میں موجود شراب پلانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی کہ جنہوں نے جیل میں اس کے آزاد ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے بادشاہ مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ قید خانے میں ایک ایسا قیدی ہے جو علم و حکمت کا بادشاہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے اس خادم کو جیل بھیجا تاکہ وہاں جا کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس خواب کو بیان کرے۔ وہ خادم جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لہٰذا اس نے بادشاہ مصر کا خواب بیان کیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط میں گزریں گے، پھر 1 سال خوشحالی آئے گی، بارش باکثرت ہوگی اور پھل بھی باکثرت پیدا ہوں گے۔ واپس آ کر خادم نے بادشاہ کے سامنے تعبیر بیان کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے یہ تفسیر بہت ہی معقول معلوم ہوئی، لہٰذا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لایا جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے جا کر کہو کہ اس معاملے کی تحقیق کروائیں
کہ عورتوں کا کیا قصہ تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ جب قاصد نے یہ پیغام بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ان عورتوں کے متعلق پوچھا، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو اس 7 سال پہلے ہونے والے اس حادثے کے بارے میں بتایا کہ جو گورنر مصر پوتیفار کے محل میں پیش آیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس معاملے پر دوبارہ کارروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے کہ اصل میں مجرم کون تھا۔ لہٰذا عزیز مصر اور زلیخا کو دربار میں بلایا گیا، ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی دربار میں بلایا گیا کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان عورتوں نے دربار میں آ کر گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پوتیفار بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اور پھر زلیخا نے کہا کہ حق تو ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا، اور یوسف بالکل سچا ہے جس نے قید خانے میں بے قصور 7 سال گزار دیے۔ اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی واضح ہو چکی تھی، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری عزت و تکریم کے ساتھ یوسف کو قید خانے سے شاہی محل میں لایا جائے۔ حضرت یوسف دربار میں تشریف لائے اور بادشاہ مصر نے نہایت ہی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو جو کہ مسلسل 7 سالوں تک مصر پر آنے والا ہے تو تمہیں ملک کے انتظامات بہتر کرنے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ قحط سے بچنے کے لیے غلہ جمع کروائیں اور 7 سالوں تک کثرت سے مصر میں کاشتکاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کیا جائے، اور قحط کے دنوں میں ان ذخیروں سے عوام میں مفت غلہ تقسیم کیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ انتظامات اور ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دانا اور عقل مند شخص ہیں، لہٰذا اس نے حضرت یوسف کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو میں مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں، اور اب سے زراعت کے تمام انتظامات آپ کے سپرد ہیں۔ اس عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت یوسف نے نہایت حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے ساتھ 7 سالہ دور میں تمام اناج کو غلے میں جمع کروایا، جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا تاکہ انہیں کم سے کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح جیسے ہی 7 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سچ ثابت ہوئی اور قحط کا زمانہ شروع ہوا، اور تو آپ نے گودام میں جمع کیے ہوئے اس اناج کو عوام میں مفت تقسیم کیا۔ اس طرح قحط کے ان دنوں میں مصر کے تمام عوام محفوظ ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام آپ کے اخلاق و کمالات سے نہ صرف مصر کے بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھی، اور سب لوگ آپ کو بہت ہی پسند کیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے سے سبک دوش کیا۔ آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی، نیز ملک کے خزانے اور تمام تر معاملات آپ کو عطا کر دیے۔ وہ بچہ کہ جسے کنویں میں پھینک دیا گیا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، اب وہ مصر کے تخت پر بطور بادشاہ جلوہ فروز تھا۔